بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ سامعین، عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ پر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ڈپریشن اور حقیقی مسلمان، تحریر و تحقیق جناب محمد خالد جسوی صاحب۔ سامعین، موضوع شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل صرف سچ کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو ایک خود کار سسٹم کے ذریعے آپ کی نوٹیفیکیشن میں مل سکے اور آپ اسے اپنی پاک اور معطر سماعتوں کا حصہ بنا سکیں۔ سامعین، افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں ڈپریشن کا مرض بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ تنگ دست، خوشحال، ان پڑھ، تعلیم یافتہ، حتیٰ کہ دینی فہم اور مزاج رکھنے والے بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ ڈپریشن ہی کی وجہ سے دنیا میں روزانہ کئی افراد خودکشی اور خود سوزی جیسی حرکت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ سامعین، ایک مطالعے کے مطابق 2020 تک ڈپریشن دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ سامعین، ڈپریشن کیا ہے؟ زندگی سے بیزار رہنا، علیحدگی پسند ہو جانا، دیکھنے میں بیمار لگنا، مستقل بے چین اور افسردہ رہنا ڈپریشن کے مریض کی علامات ہیں۔ ایسا مریض حسد، خوف، بزدلی، قنوطیت، سہل انگاری اور بے اعتمادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ عام اصطلاح میں ڈپریشن کی دو اقسام ہیں۔ ایک قسم کیمیائی ہے اور دوسری سماجی۔ سامعین، کیمیائی قسم میں انسان کے اندر کیمیائی عناصر کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سائیکائٹرسٹ کے پاس لے جانا پڑتا ہے جو اس کا علاج دوا سے کرتا ہے۔ اور سماجی قسم میں انسان کے گھریلو، کاروباری اور معاشرتی حالات میں کوئی خرابی واقع ہو جاتی ہے، یعنی یہ ڈپریشن کسی پریشانی، غم یا ناکامی کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے جایا جاتا ہے جو اس کا علاج گفتگو سے کرتا ہے۔ سامعین، سماجی قسم کے پہلو سے یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ حقیقی مسلمان کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتا۔ وہ اس لیے کہ مسلمان کا ایمان ہے کہ اس کی زندگی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اس کا مقصد حیات اللہ کی پرستش اور اطاعت ہے، اور اس کی زندگی میں پریشانیاں اس کی آزمائش کے لیے آتی ہیں۔ چنانچہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 میں اللہ کریم یوں ارشاد فرماتا ہے: اور ہم تمہیں دکھ اور سکھ سے آزما رہے ہیں، پرکھنے کے لیے، اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سامعین، یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے مصائب کی شدت کبھی انسان کے تحمل کے حد سے باہر نہیں ہوتی۔ چنانچہ اللہ کریم سورہ انعام کی آیت نمبر 156 میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے: ہم کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ سامعین، چنانچہ مسلمان مصائب کو زندگی کا لازمی حصہ سمجھتا ہے اور مصائب سے گھبرا کر زندگی سے بیزار ہونے کی بجائے ان سے نجات پانے کے لیے پوری اور مسلسل کوشش کرتا ہے۔ مسلمان جانتا ہے کہ اس کی دنیوی زندگی کی پریشانیاں عارضی ہیں۔ اگر وہ ناسازگار حالات میں بھی اپنے ایمان اور اعمال صالحہ پر قائم رہے گا تو مرنے کے بعد ہر غم سے پاک، انتہائی پر مسرت اس ابدی زندگی کا حقدار ہوگا جس کی بشارت عالم کے پروردگار نے
सूरत अल-बकरा आयत नंबर 155 تا 157 में दी है। चुनाचे इरशाद बारी ताला है, बेशक हम तुम्हारा इम्तिहान करेंगे किसी कदर खौफ, भूख और मालों और जानों और फलों की कमी से, और उन साबित कदमों को खुशखबरी सुना दो जिनका हाल ये है कि जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं कि बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। यही लोग हैं जिन पर उनके रब की इनायतें हैं और रहमत, और यही लोग राहयाब होने वाले हैं। इसी तरह अल्लाह करीम सूरतुल बय्यना आयत नंबर 7 और 8 में कुछ यूँ इरशाद फरमाता है, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, इसमें शुबा नहीं कि वो बेहतरीन खलाइक हैं। उनका सिला उनके परवरदिगार के पास अबद के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वो इनमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो उससे राज़ी हुए। ये सिला है उनके लिए जो अपने परवरदिगार से बिन देखे डरे। सामीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम माल, औलाद और खुद्दाम से महरूम होने के अलावा एक बहुत तकलीफ दे जिस्मानी अज़ार में मुब्तला हो गए। बाइबल में है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के तलवे से सर तक सारे जिस्म में जलते हुए फोड़े निकल आए। वो एक ठीकरा लेकर अपने जिस्म खुजाते और राख पर बैठे रहते, लेकिन इसके बावजूद आप ईमान की चट्टान साबित हुए। हज़रत खब्बाब बिन अर्द रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुशरिकीन मक्का ने आग के अंगारों पर लटाया, यहाँ तक कि उनकी चर्बी पिघलने से आग बुझ गई, लेकिन वो ईमान पर जमे रहे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लोहे की ज़िरा पहनाकर चिलचिलाती धूप में खड़ा कर दिया गया, फिर तपती रेत पर लिटाकर घसीटा गया, मगर वो अहद अहद ही करते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सख्ती अय्याम को इबादत इलाही का ज़रिया बना लेते थे। चुनाचे मिशकात शरीफ में बाबुस्सौम में हदीस नबवी है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ है? मैंने कहा नहीं। तो आपने फरमाया, फिर मैं रोज़े से हूँ। सामीन, मुसलमान की ज़िंदगी में कैसी ही नाकामियाँ क्यों ना आएँ और ज़ाहरी असबाब कैसे ही नामुसाइद क्यों ना हो, वो कभी ना उम्मीद नहीं होता। वो उजाड़ मौसम में बहार देखता है, तपते सहरा में आबशार देखता है, सूखी हुई शाख में शजरे सायादार देखता है। इसलिए कि उसका ईमान है। अल्लाह करीम कुरान पाक की सूरह यूसुफ में कुछ यूँ इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, अल्लाह की रहमत से मायूस तो बस काफिर ही होते हैं। सामीन, मुसलमान पर कैसी ही आफत क्यों न टूटे, उस पर कभी दीवान की तारी नहीं होती, इसलिए कि उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान कुछ यूँ है, जो शख्स अपने गालों पर थप्पड़ मारे, गिरेबान फाड़े और कुफर की बातें बके, वो हम में से नहीं है। मुसलमान इस रमज़ से आशना होता है कि इस दुनिया में सब कुछ अल्लाह ही के इज़्न और इरादे से होता है, और अल्लाह का कोई इरादा खैर और हिकमत से खाली नहीं होता। इसलिए मुसलमान हर ज़हमत में रहमत देखता है और हर ज़ख्म में मरहम पा लेता है। अगर उसकी कश्ती का तख्ता टूट जाता है और वो ऐबदार हो जाती है, तो वो ये सोच कर परेशान नहीं होता कि मुमकिन है ये वाक़या उसकी पूरी कश्ती को बचाने के लिए रूनुमा हुआ हो। अगर वो अपने जवान बेटे की मौत के सदमे से दो चार होता है, तो ये सोच कर असाबी तनाव का शिकार नहीं होता कि मुमकिन है अगर ये लड़का ज़िंदा रहता तो उसके लिए मौत से शदीद तर सदमात का बाइस बनता। अगर उसके सामने अहले बातिल को कोई फ़ायदा पहुंचता है, तो वो ये सोच कर शिकस्ता दिल नहीं होता कि मुमकिन है कल इसमें अहले हक़ का कोई फ़ायदा निकल आए।
آپ اس مسئلے کے حوالے سے نماز پر غور کیجیے۔ مسلمان چونکہ نماز کا پابند ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر وقت پرسکون رہتا ہے۔ رنج و غم دراصل اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کیا جائے تو پریشانی آ تو سکتی ہے مگر اس کے اعصاب پر سوار نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں ایک خطرناک صورتحال میں اپنے پریشان ساتھی سے کچھ یوں فرمایا ہے۔ سورہ توبہ، ترجمہ: تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سامعین غور کیجئے، اہل جنت کو خدا کا قرب حاصل ہوگا۔ جنت میں ان کی کیفیت کچھ یوں ہوگی۔ سورہ یونس، ترجمہ: ان کے لیے نہ کوئی غم ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دنیا میں خدا سے قربت کیسے حاصل ہو؟ اس کا ذریعہ نماز ہے۔ سورہ علق، ترجمہ: اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ سورہ بقرہ سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ ترجمہ: ثابت قدم رہو اور نماز سے مدد چاہو۔ اور سورہ اعراف سے واضح ہوتا ہے۔ ترجمہ: اللہ سے مدد چاہو اور ثابت قدم رہو۔ سامعین، سورہ بقرہ اور اعراف کی ان دونوں آیتوں پر تدبر کیجیے۔ پہلی آیت میں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور دوسری آیت میں بالکل اسی جگہ پر اللہ کا لفظ آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے نماز خدا سے اس قدر قریب ہے کہ وہ دنیا میں گویا ہمارے لیے خدا کی قائم مقام ہے۔ جب ہم ہر بات اور ہر کام سے الگ ہو کر نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو گویا اپنے اس رب کی پناہ میں چلے جاتے ہیں، اس کا قرب حاصل کر لیتے ہیں جس کا نام سلام یعنی سکھ ہے۔ اسی پہلو سے سورہ مزمل کی حسب ذیل آیت پر غور کیجیے جو اس بات کی تائید کرتی ہے۔ ترجمہ: اور اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور اس کی طرف گوشہ گیر ہو جا۔ اسی وجہ سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا گیا ہے، تم میں سے جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ اب اطمینان قلب کی جہت سے نماز کے بارے میں ان فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے۔ سنن ابن داؤد میں کتاب الادب میں ہے، اے بلال، نماز کے لیے تکبیر کہو اور ہم کو اس کے ذریعے سے راحت دو۔ سنن النسائی میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اس زاویے سے سوچیے تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز ذکر الہی اطمینان قلب کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ سورہ رعد میں اللہ کریم کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: سن لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ سامعین، نماز پر ایک اور پہلو سے غور کریں تو اسے مشکل کشا ہے بھی کہا جا سکتا ہے۔ مکہ کی پرمصائب زندگی میں جب مخالفین اسلام کی دل آزاریوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسردہ ہوتے تو آپ کو صبر و استقامت کی تلقین کی جاتی اور صبر و استقامت حاصل کرنے کے لیے نماز کا حکم دیا جاتا۔ چنانچہ سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: تو جو کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس پر صبر کرو اور اپنے رب کی تسبیح کرتے رہو اس کی حمد کے ساتھ، سورج کے طلوع اور اس کے غروب سے پہلے اور رات میں بھی اس کی تسبیح کرو اور ستاروں کے ڈھلنے کے بعد بھی۔ اسی طرح سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: انسان بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گھبرا جانے والا ہے اور جب اس کو کشادگی حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ صرف نمازی اس سے مستثنیٰ ہیں، وہ جو نمازوں کا التزام رکھتے ہیں۔ سامعین، چونکہ حقیقی مسلمان زندگی کے فلسفے سے پوری طرح آگاہ ہوتا ہے، وہ آزمائش کی خدائی اسکیم سے پوری طرح واقف ہوتا ہے، اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دکھ اس زندگی کا لازمی حصہ ہیں، وہ اس سے اچھی طرح باخبر ہوتا ہے کہ ان عارضی دکھوں پر صبر و استقامت کے نتیجے میں
اس کے لیے ابدی راحت کا اہتمام کیا گیا ہے، لہٰذا وہ مشکل ترین اور حوصلہ شکن حالات میں بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان سماجی حالات کی خرابی کے باعث ڈپریشن میں مبتلا ہے، زندگی سے بیزار ہے، مستقل افسردہ رہتا ہے، دیکھنے میں ہر وقت بیمار لگتا ہے، حسد، خوف اور بزدلی کا شکار ہے، قنوطیت اور سہل انگاری اور بے اعتمادی میں مبتلا ہے، تو یقیناً اس کی مسلمانیت میں کوئی کھوٹ ہے، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کوئی شخص مسلمان ہو اور ڈپریشن کا شکار ہو جائے۔ مسلمان کا معاملہ تو کچھ یوں ہے، خزاں کی پشت پہ لکھے بہار کا قصہ، خزاں کی پشت پہ لکھے بہار کا قصہ، وہ غم زدہ ہے مگر خوش قیاس کتنا ہے۔